اچھا، اب یہ جو سوال ہے کہ بھی عورتوں پر پھر کی عورتوں کی تعلیم پر پھر کیوں پابندی، مردوں کی تعلیم پر بھی تو پابندی لگا دیں، وہ ایسی بڑی وہ ہے. ہم نے کہا تھا زندگی کا جو ایک پہیہ چل رہا ہوتا ہے، اچھا اسلام اس کو مکمل طور پر روکتا نہیں ہے، اور نہ یہ ممکن ہوتا ہے. اچھا ظاہر اس کو سلو ڈاؤن کیا جاتا ہے، سلو ڈاؤن اس کو کیا جاتا ہے جس حد تک مطلب بنیادی ہماری جو ضرورتیں ہیں ان کا نقصان نہ ہو، اس درجے میں ہم اس کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا سکیڑتے ہیں. اور اس دوران میں ظاہر ہے کہ ہم اس کا متبادل بھی دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. متبادل دینا مطلب ضروری ہے، اور ظاہر ہے کچھ متبادل ہوتے ہی مملکت کی سطح پہ ہیں. تو اگر اللہ نے کسی پہ مسلمانوں کو مملکت دے دی ہے تو یہ ان کے بنیادی فرائض میں سے آتا ہے کہ وہ بتائیں دکھائیں کہ عورتوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے، وہ دکھائیں کہ مردوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے. اچھا تو یہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر مطلب یہ سارا کچھ جو ہے انجینئرنگ ہے، حتیٰ کہ مطلب اکنامکس ہے، حتیٰ کہ سوسائٹی کی مینجمنٹ کے جتنے علوم ہیں، یہ سارے کے سارے اگر بالکل معطل کر دیے جائیں اور روک دیے جائیں یکلخت جو ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ زندگی کا پہیہ جام ہوتا ہے. اچھا مسلمان کی زندگی کا دنیا کا جو نقصان ہے وہ اس کے بیک اس کے دین کا بھی نقصان ہے، کیونکہ مسلمان کا دین اور دنیا اکٹھی ہے. تو مسلمان کے دین کا نقصان اس کی دنیا کا بھی نقصان ہے، اور مسلمان کی دنیا کا نقصان اس کے دین کا بھی نقصان ہے. تو اس وجہ سے ایک تعداد تو معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی بہرحال رہے گی جو فی الحال اس چلتے پہیے کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور یہ اچھا تو یہ ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو وہ کرتے ہیں کہ جی کوئی ایک طبقہ، تو وہ مردوں کا ہی طبقہ ہو سکتا ہے جو انجینئرنگ بھی پڑھے، جو مینجمنٹ بھی پڑھے، جو سوسائٹی کے تمام امور کو چلانے کے بے شک فی الحال تو مغرب ہی کے دیے ہوئے مطلب سارے کے سارے علوم ہیں، تو فی الحال جو ہے نا ان کے لیے تو اس میں وہی جو ہمارا طریقہ تھا ایز انڈیویجول ہمارے ان ملکوں میں، جو پاکستان ہو گیا، مصر ہو گیا، شام ہو گیا، عراق ہو گیا، جہاں پر یہی اسلام اسی تہذیب کے ادارے، اسی کی یونیورسٹیاں، اسی کے کالج، اسی کے سلیبس، اسی کے نصاب اور اسی کا پورا جو ہے وہ تعلیمی نظام تھا. تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہم بھی انہی اداروں میں پڑھے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کا بچایا بھی ہوگا انڈیویجول کی سطح پہ. تو وہ یہی تھا کہ پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ جس حد تک ہو سکتا ہے فرد کی سطح پر آپ اس کے جو باطل ہوتا ہے اس کو آپ قبول نہیں کرتے. اس کا جو ہمیشہ ہی جاہلیت کے پاس بہت بہت کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ ایک سچ ہے، جاہلیت کے پاس بہت کچھ کام کا بھی ہوتا ہے. یہ غلط ہے کہ جو جاہلیت کی ہر چیز ہی غلط ہوتی ہے، اس میں سے جو کام کی چیز ہے وہ لی جاتی ہے اور جو اچھی چیز ہے وہ نہیں لی جاتی. اس کا نام اسلامی پیکیج نہیں ہے، اس کا نام اسلامی پیکیج نہیں ہے. اس کا نام یہ ہے کہ ایک باطل نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی بطور ایک مسلم فرد آپ ازحد یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی حق بات کو قبول کریں، اس کی باطل بات کو ذہنی طور پر، شعوری طور پر اور جس حد تک وہ عملی طور پر آپ اس کو قبول نہ کریں اور اس کو جو ہے وہ اپنے اعتقاد کا، اپنے ایمان کا حصہ اپنا بنائیں. تو اچھا تو جس طریقے سے ایک فرد جو ہے وہ ایک باطل تہذیب پر کھڑے ہوئے تعلیمی نظام میں سروائیو کرتا ہے، تو کچھ دیر کے لیے ایک اسلامی مملکت کے اندر بھی ایک طبقے کو جو کہ سر دست مرد طبقہ ہے، وہ اس طریقے سے کوشش کرے گا کہ اپنا دین بھی بچائے. اس میں پڑھانے والا استاد جو ہے، جیسے ہماری یونیورسٹیوں میں اگر کوئی بہت اچھا مسلم استاد ہے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ باوجود اس کے کہ جس نظام میں، جس تعلیمی نظام میں ہے وہ لارڈ میکالے کا دیا ہوا نظام ہے، لیکن اس کے اندر بھی جس حد تک ہو سکتا ہے وہ بچے کو ذہنی شعوری طور پر مسلمان ہی بنائے. تو فی الحال جو ہے وہ اسی نظام تعلیم کے اندر جتنا سا جو ہے وہ اس کے اندر سے اسلام برآمد کیا جا سکتا ہے، جتنا سا اس میں سے باطل جو ہے وہ رد کیا جا سکتا ہے، طالب علم کی سطح پہ، استادوں کی سطح پہ، کالجوں، یونیورسٹیوں، اسکولوں کی انتظامیہ کی سطح پہ فی الحال کے لیے وہ یہ کرتے ہوئے مطلب میکسیمم جو ہے نقصان کم کرتے ہوئے اور میکسیمم اپنا فائدہ زیادہ کرتے ہوئے، تو اس وقت جو چل رہا ہے نظام تعلیم اسی کو ہی چلایا جائے. البتہ وہ طبقے جو اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے. تو فی الحال کے لیے مطلب اس کو روک دینے میں ہم شرعی طور پہ، اصولی طور پہ، اپنے پرسپیکٹو سے ہم اس کے اندر کوئی نقصان نہیں دیکھتے. ظاہر ہے دوسروں کا پرسپیکٹو ایک ریاست کی سطح پہ ہم کیوں مانیں بھی،
اس کا نام اسلامی ریاست ہو کیسے ہے، جو ہو کیسے سکتا ہے کہ جو دوسروں کے پرسپیکٹیو ہی کی پابند ہو. تو جہاں تک اسلامی پرسپیکٹیو ہے اس سے ہمیں اس میں بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ معاشرے کے جو طبقے اس انجینئرنگ کی تعلیم سے، اس فزکس کی تعلیم سے، اس سائنس کی تعلیم سے، اس اکنامکس کی تعلیم سے، اس انٹرنیشنل ریلیشنز کی تعلیم سے وغیرہ وغیرہ، ان ساروں سے جو مستغنی ہو سکتے ہیں، تو یہ اللہ نے فرض نہیں کیا ہوگا ہر حال میں آپ کو یہ پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے. تو جو مستغنی ہو سکتے ہیں ان کے مستغنی ہونے میں اور ان کے کو کچھ دیر کے لیے نہ پڑھنے میں، تا وقت ہے کہ ہمارا اپنا پورا متبادل تیار نہ ہو جائے، اصولاً کوئی رکاوٹ نہیں. مجھے نہیں پتا جن لوگوں نے یہ کیا وہ واقعی کسی متبادل کو لے کر آنے کی پریشانی رکھتے ہیں اور اس کے لیے سوچ بچار کر رہے ہیں، اللہ کرے کر رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے اچھا، اور البتہ یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سوال آپ مجھ سے ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی متبادل ان لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی، ایسا کوئی پروگرام ان کے پیش نظر نہیں ہے، اور وہ تو سرے سے یہ ہے کہ عورتوں کا کیا کام ہے، علم سے، شعور سے، آگاہی سے. عورتیں جو ہیں وہ مطلب ہے کہ صرف اور صرف وہ طبخ اور نفخ پھونکنا جو ہے وہ باورچی خانے کا، تو اور دیگچی اور مسالے اور یہ جو ہے یہ سارا عورتوں تو اس کام کے لیے ہیں. اور اس کے علاوہ عورتیں ظاہر ہے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی وہ تمام کے تمام حقوق ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بس مردوں کو ایک پوائنٹ ان پر برتری ہے، صرف ایک پوائنٹ مردوں کو ان پر برتری ہے. باقی یہ ہے کہ عورتیں مرد تو علوم، مطلب وہ شاعری ہو، وہ ادب ہو، وہ ثقافت ہو، وہ ثقافت کا کوئی میدان ہو، اس سے لطف لینا، اس سے فائدہ لینا، اس سے آگاہی لینا، دماغ اور شعور کی غذا جو ہے وہ لینا، وہ مرد کا بھی اتنا ہی حق ہے، عورت کا بھی اتنا حق ہے. بہت ساری عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو علم کو زیادہ اچھی طرح لے سکیں، دے سکیں، سنبھال سکیں، مردوں کی نسبت بھی زیادہ عورتیں آگے ہوں. تو یہ تو مطلب ایسا ہے کہ اصولی طور پر ہم عورتوں کی تعلیم کے بالکل مخالف نہیں ہیں. عورتوں کی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنی مردوں کی تعلیم ضروری ہے. بس بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ تعلیم کہہ رہے ہیں، میں خلاصہ کر رہا ہوں، جس چیز کو آپ تعلیم کہہ رہے ہیں اصولاً تو یہ ہے کہ وہ مرد بھی نہ لیں، لیکن کیونکہ ہم جو ہے وہ پوری سوسائٹی کو ایک دم معطل نہیں کرنا چاہ رہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ مردوں کو وہ بہرحال نبھانا پڑے گا. تو وہ اگر چلتا ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے طبقے کو اگر اس سے کچھ دیر کے لیے آپ دور کر دیتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس میں براہ کرم دیر نہ کی جائے کہ دنیا یہ مشاہدہ کرے کہ جب اسلام آتا ہے تو وہ خواتین کی سطح پر بھی، بچیوں کی سطح پر بھی کس انداز کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ جس کو آپ وہ تعلیم جو ہے وہ، اور اس سے مطلب صرف یہ نہیں کہ کتاب و سنت کی تعلیم ہی تعلیم ہوتی ہے، یہ بات بھی غلط ہے. بلا شبہ کتاب و سنت کی تعلیم علوم میں سب سے افضل ہے. اشرف العلوم جو ہے کتاب اور سنت کی تعلیم ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، اسلامی فقہ جو ہے، اسلامی تفسیر جو ہے، یہ سب سے اعلیٰ علوم ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین دیا ہے، یہ جو شریعت دی ہے، یہ زندگی کے لیے دیا. اب جس چیز کو آپ زندگی کہتے ہیں اس میں بیوع بھی آتی ہیں، اس میں ٹریڈ بھی آتی ہے، اس میں اکانومی بھی آتی ہے، اور اس میں سارا کچھ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کو ایسا دماغ دیا ہے جو ان چیزوں کو شریعت کی روشنی میں دیکھ پڑھ سمجھ سکے اور شریعت کے مطابق جو ہے وہ ایک دنیا کے ایک ویژن جو ہے وہ بنا سکے ان علوم کے ذریعے سے اور ان کی وساطت سے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مرد کو دیا ہے تو اس کا یہ حق ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو دیا ہے تو اس کا یہ حق ہے. اگر آپ نے اس وجہ سے یہ کیا ہے کہ یہ کوئی افغان کلچر ہے اور یہ کوئی پشتون کلچر ہے کہ عورت کو یہ حق نہیں ہے، تو ہم یہ بالکل کہیں گے کہ یہ غلط ہے. اور اگر یہ ہے کہ آپ نے ٹائم لیا ہے اور آپ ایک بہت اعلیٰ متبادل دینے کے عمل سے گزر رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت صحیح ہے اور یہی ہونا چاہیے. اور اگر کہیں ہم جیسے لوگوں کے بھی بس میں ہوتا تو ہم بالکل ایگزیکٹلی یہی کام کرتے ہیں. جزاکم اللہ.